نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ آج کی اس مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل کرنا ہے، کیونکہ 2 شعبان المعظم آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور کون نہیں جانتا کہ علم و حکمت، فقہ و حدیث اور علم و فن کے میدان میں جو کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے وہ انمٹ ہے۔ دنیا کی ایک تہائی آبادی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرتی ہے اور خود کو حنفی کہتی ہے، جس میں بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، صوفیاء ہیں اور بزرگان دین ہیں۔ بالخصوص اس بر صغیر میں تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و فقاہت کا جھنڈا گڑا ہوا ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے، دنیائے فقاہت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے فقاہت میں تیرا نام رہے گا، نعمان تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ یقیناً کسی نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں تو اب اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلم بھی ہے۔ ظاہر ہے جو مسلم ہوگا وہی حنفی ہوگا، اور اسی کے ہاتھ میں اسلام کی سربلندی کا جھنڈا ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے حوالے سے ہیں، تفصیل میں جانے اور عبارات پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ کتب احادیث میں کئی مواقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، اگر علم ثریا کی بلندی پر ہوتا، اگر ایمان ثریا کی بلندی پر ہوتا، بعض روایت میں ہے کہ اگر دین ثریا کی بلندی پر ہوتا، ثریا ستارے کی بلندی پر اگر دین، ایمان اور علم اگر ہوتا تو فارس کا ایک شخص وہاں سے بھی اسے لے آتا۔ علماء محققین کا یہ کہنا ہے کہ فارس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی کوئی دوسری شخصیت نہیں گزری۔ آپ کہنے کو اجمی النسل ہے، عربی نہیں ہے، خاندانی مسلمان بھی نہیں ہے۔ ان کے دادا نے غالباً اسلام قبول کیا تھا اور دائرہ اسلام میں آئے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دین اور آپ کی سنت اور آپ کے علمی مشن کو، تبلیغی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کر کے گویا زمانے کو یہ بتا دیا کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے علم کو فروغ دینے کے لیے کسی عربی کا محتاج نہیں ہے اور کسی خاندانی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اپنے کسی بھی بندے کو چن لے اور اس سے اپنے دین کا کام لے لے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، اللہ یجتبی من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے لوگوں میں سے وہ جسے چاہے۔ تو یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ حضرت نعمان بن
ثابت یعنی امام اعظم کے والد حضرت ثابت مولا علی شیر خدا کی خدمت میں پہنچے۔ کوفہ کی سرزمین کو آپ نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا حضرت مولا علی شیر خدا نے، اور وہ کوفہ علم و فن کا مرکز تھا۔ بڑی تعداد میں صحابہ کرام مدینہ پاک سے آ کر، مکۃ المکرمہ سے آ کر مکہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ جو کوفہ ہے، کوفہ کو ایک بڑے زاویے کے مطابق اور ایک بڑے طریقے سے لوگوں نے بدنام بھی کوشش کی ہے کہ کوفہ میں صرف بے وفا رہا کرتے ہیں اور کوفہ میں صرف قاتلین حسین تھے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں یقیناً مٹھی بھر ایسے لوگ تھے کہ جو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں شریک تھے اور ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے کوفہ والے بے وفا ہیں، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوفہ کو علم کا مرکز کہا گیا ہے، کوفہ کو چمکتا ہوا علم کا ہتھیار کہا گیا ہے، کوفہ کو بڑے خوبصورت نام صاحبان علم و فن نے دیے ہیں۔ تو ایک کہہ لیجئے کہ علمی مرکز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سیدنا عثمان غنی تک جہاں مدینہ تھا، لیکن جب مولا علی شیر خدا کا زمانہ آیا تو انہوں نے کوفہ کو میں تشریف فرما ہوئے اور کوفہ کو علمی مرکز بنایا اور کوفہ کی بڑی شان بلند ہو گئی۔ اسی کوفہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور اپنے زمانے کے کئی صحابہ کرام سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ان میں حضرت انس بن مالک بڑے مشہور ہیں۔ حضرت مالک بن انس، تو حضرت مالک جو حضرت انس کے صاحبزادے ہیں، حضرت انس بن مالک سے ڈائریکٹ بلکہ انہوں نے فیض حاصل کیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور آپ خوب جانتے ہیں، کئی بار میں حضرت انس بن مالک کا ذکر کر چکا ہوں کہ تقریباً 3,500 روایات انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور حدیثیں ان سے لے کر ڈائریکٹ انہوں نے کی ہیں۔ تو ڈائریکٹ حضرت انس بن مالک سے بھی انہوں نے روایت کیا ہے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی۔ الغرض، آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا علمی مقام حاصل کیا اور زمانہ آپ کے گرد گھر کر کے چلا آیا۔ آپ کے علم و فضل کے اوپر ہی اگر گفتگو کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آج کی اس گفتگو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی جو قرآن کا یہ فرمان ہے نا کہ جو علماء ہوتے ہیں حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں، اللہ کا خوف انہی کو ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر تھے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس آیت کی تفسیر تھے۔ کیفیت یہ ہوتی کہ جب کبھی وہ نماز پڑھتے اور امام یا خود نماز پڑھاتے تو قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت آ جاتی جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے پکڑ کا ذکر ہوتا، تو کیفیت یہ ہوتی کہ وہ پوری رات اسی آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دیا کرتے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ بل الساعۃ اضحیٰ و امر کی آیت کریمہ امام نے تلاوت کی ہے، آپ رونے لگے اور سارے لوگ مسجد سے چلے گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، لیکن امام کا حال ہوا کہ آپ اسی آیت کریمہ کو پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ صبح کے وقت مؤذن نے آ کر کہا حضور فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اب تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ پوری رات گزر گئی اور ان کو خیال بھی نہ ہوا کہ میں پوری رات گزار چکا ہوں۔ اس قدر خوف و خشیت کے وہ پیکر تھے۔ جی ہاں، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو پھر وہ اخلاق بھی اس کے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برا سمجھتا ہے اور ہر بندے کو خود سے بہتر سمجھا کرتا ہے، اور وہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بے شمار واقعات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کا ذرا سا حلیہ بیان کرنا چاہوں گا۔ امام صاحب کو
خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا، میانہ قد، خوش رو اور موزوں اندام تھے، گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی، کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ ادا کر دیا کرتے تھے، مزاج میں تکلف نہیں تھا، اکثر خوش لباس رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مال اور علم اور دولت دو شخص کے پاس یکساں ممکن نہیں ہے، بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے، یہ شاذ میں سے ہے، شذوذ میں سے ہے کہ کسی کے پاس علم بھی ہو اور مال بھی ہو۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا سے بڑا صاحب علم کون ہو سکتا ہے، جن کے لیے حضور کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ علی کا چیلنج کتب حدیث میں موجود ہے، سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کر لو، اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے اور جواب دیتے رہے، لیکن انہی کا حال یہ ہے کہ ایک طرف علم کے تاجدار ہیں، لیکن دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہے، اور دانہ کا معاملہ جو ہے عجیب و غریب ہے۔ ایک سوکھی روٹی ہے، روزے سے ہیں، سائل نے آواز دی، عین افطار کے وقت خود سارا گھر فاقہ میں رہ گیا، فاقہ کش رہا، اور وہ روٹی اٹھا کر کے اس مسکین کو، سائل کو دے دی گئی، پھر قیدی دوسرے دن، پھر کوئی اور غریب کسی دن، 3 دن تک اسی طریقے کا معاملہ رہا، پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی۔ شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے کہ ساری فضیلتوں کو، یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے، یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے کہ خود فاقہ کش رہو اور سب کچھ اٹھا کر اللہ کی راہ میں وقف کر دو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو دے دو، یہ خیال کی بلندی ہر ایک کے اندر نہیں آیا کرتی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے، عام سی بات ہے، سادات میں آ جاتی ہے، اور اس گھرانے سے یہ دنیا کا تقابل کیسا، اس گھرانے سے یہ دنیا کا تقابل کیسا، جن کی خیرات بھی آیات میں آ جاتی ہے، جن کی خیرات بھی آیات میں آ جاتی ہے، یہ خیرات کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیا ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا جو علم کے شہسوار ہیں، میدان علم کے شہسوار ہیں، لیکن گھر کی کیفیت یہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایک موقع پر، وہ عربی کا شعر بڑا مشہور ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال، کہ ہم اس رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو پسند کیا ہے اور جاہلوں کے لیے مال پسند کیا ہے۔ ہم رب کی اس تقسیم پر خوب راضی ہیں، اس لیے اہل علم کو تو یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ مال و دولت کے پیچھے بھاگے، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا بھی دیتا ہے کہ جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں، انہیں اگر علم کے ساتھ مال عطا بھی کر دیا جائے تو وہ مال کے دیوانے نہیں ہوتے، مال کی محبت ان کے دل میں بسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال کے ذریعہ بھی وہ جنت کے خریدار بن جایا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس سلسلے میں میں اکثر پیش کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ وہ اپنا مال دین کی راہ میں ضرورت مندوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جو ضرورت مند نظر آ جائے، جو سائل نظر آ جائے، جو مسکین نظر آ جائے، جو حاجت مند نظر آ جائے، جو شاگرد اس کا ضرورت مند نظر آ جائے، سب پر وہ مال آپ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اوصاف جو ہیں، حضرت امام ابو یوسف جو آپ کے سب سے جید اور سب سے چہیتے اور عزیز اور عظیم شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، ان کی زبانی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ اوصاف سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام صاحب کے محاسن اخلاق کی صحیح مگر اجمالی تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف کی تقریر سنو جو انہوں نے ہارون رشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہارون رشید نے پوچھا ایک بار موقع پر،
ہارون رشید کے حکومت میں وہ چیف جسٹس تھے۔ اختلاف دیکھیں کہ ایک طرف تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قید و بند کی صعوبت برداشت کرنا گوارا کر لی، لیکن اس عہدے اور اس منصب کو لینا گوارا نہ کیا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اپنے شاگرد کو اس بات کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ وہ ہارون رشید کا جب زمانہ آیا تو قاضی امام ابو یوسف جو ہیں وہ قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اپنی آن بان شان کے ساتھ۔ چنانچہ وہ بڑا خود متاثر تھا، بہت زیادہ متاثر تھا حضرت امام ابو یوسف سے۔ بلکہ میں بتا دینا چاہتا ہوں ذرا سا اس موقع پر کہ امام ابو یوسف کو کس طریقے سے آپ نے چمکایا اور کس طریقے سے آپ نے ان کی پرورش کی ایک طریقے سے اور انہیں علم و فن کا تاجدار بنایا۔ انتہائی غریب گھر میں امام ابو یوسف بھی پیدا ہوئے، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تو اگر کچھ کام نہیں کرے گا تو گھر کا چلنا بڑا مشکل ہے، جا کچھ کام کر، ایسا ہے جا دھوبی کے ساتھ لگ جا، کپڑے دھو، دن بھر میں کچھ نہ کچھ پیسے تیرے ہاتھ آ جائیں گے۔ وہ نکلے، امام صاحب کا کہیں درس چل رہا تھا، کانوں میں آواز پڑی ہے تو کشش جو ہے وہ کھینچ لائی ہے امام صاحب کے درس میں، اور جب امام صاحب پہ نظر پڑی، حضرت امام اعظم کی نظر پڑی ان پر، تو بٹھا لیا اپنے درس میں۔ اب ماں جو ہے نے بالآخر ایک دن پوچھا کہ تو جاتا ہے روز لیکن پیسے ویسے کچھ لے کر نہیں آتا؟ کہنے لگے ابو یوسف کہ ماں میں کام پر نہیں جا رہا ہوں، میں تو استاذ کے پاس جا رہا ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں۔ بڑی خفا ہوئی، ناراض ہوئی اور خود چل کر کے چادر ڈال کر کے چلی آئی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں۔ کہنے لگی کہ میں غریب ہوں، حال میرا اچھا نہیں ہے، بیوہ ہوں، اور آپ نے پڑھنے پڑھانے پر میرے بیٹے کو لگا لیا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خاتون فکر نہ کریں، یہ بیٹا آپ کا بہت آگے جائے گا، بہت آگے بڑھے گا اور ساری حاجتیں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ اور سنیں، آپ کھانے پینے کی بات کرتی ہیں، یہ تو وہ چیز کھائے گا جو اچھے اچھوں کو میسر نہیں ہوگا، یہ اچھے اچھوں کو میسر نہیں ہوگا، یہ فالودہ کھائے گا، بادام کا فالودہ کھائے گا۔ اور اس کے بعد ماں کو تسلی تشفی دی ہے، بالآخر وہ مان گئی اور کچھ پیسے بھی دیے، اور اس کے بعد سے باضابطہ ان کے گھر ماہانہ بھیجانا شروع کیا ہے کہ گھر کا یہ خرچ آپ اس کے ذریعے چلائیں۔ گھر کا خرچ بھی چلا رہے ہیں اور اس اپنے شاگرد کو گود لے کر اپنے درسگاہ میں بٹھا کر نہایت شفقت سے پڑھا بھی رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا ہے کہ امام ابو یوسف چیف جسٹس قاضی القضاء بنے ہیں۔ ان کے ایک فیصلے پر خوش ہو کر ہارون رشید نے کہا حضور میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، ایک خاص چیز میں آپ کے لیے پیش کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک پیالہ ان کے سامنے آیا ہے، اور جب انہوں نے کھانا شروع کیا بڑی لذت، کہا میں نے تو زندگی میں پہلی بار اسے کھایا، یہ ہے کیا؟ کہا حضور کھائیے تو صحیح، یہ وہ چیز ہے کہ میں بھی کبھی کبھی کھاتا ہوں، لیکن آپ کو بہت پسند ہے تو میں روزانہ آپ کے گھر اسے بھجوا دیا کروں گا۔ ابو یوسف نے فرمایا، امام ابو یوسف نے کہ بات ٹھیک ہے بادشاہ، لیکن ذرا بتائے تو صحیح کہ یہ ہے کیا؟ کہا یہ بادام کا فالودہ ہے۔ بادام کے فالودے کا نام سنتے ہی حضرت امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا امام صاحب آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بچپن کے زمانے میں استاذ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ میرے استاذ نے کبھی کہا تھا کہ ابو یوسف، میری ماں سے کبھی کہا تھا کہ یہ بادام کا فالودہ کھائے گا جو اچھے اچھوں کو میسر نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ کے پیارے رسول کا یہ فرمان حق ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے امام نے زمانہ طالب علمی میں اللہ کے نور سے دیکھ لیا کہ میں کہاں پہنچنے والا ہوں۔ میرے استاذ کا میرے اوپر یہ کرم ہے کہ مجھ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ آج عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے۔ جب یہ ذکر سنا ہے تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ کے استاذ واقعی بڑے عظیم تھے،
ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح، ذرا ان کی شان تو کچھ بیان کریں، ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح۔ تو فرمایا سنیے کہ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے، میرے استاذ محترم کے نہایت پرہیزگار تھے، منہیات سے بچتے تھے، اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ مسئلہ معلوم ہوتا تو جواب دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم دین، معلوم ہوا کہ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ جو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب اتنی بڑی شخصیت بھی زبان بند رکھ سکتی ہے، ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے، اور ہم لوگوں کو تو جانے دیجیے، چوک اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے حضرات کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک عام سی بات چلتی ہے یا فقہ کی بات چلتی ہے، یہ علمی بات ہوتی ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی وہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور اس پر بھی وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ یا کوئی عالم دین اور مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ آنے والا مفتی صاحب سے اور عالم صاحب سے اور امام صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، امام صاحب تو خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ جواب کیا دینا ہے، لیکن وہ بغیر کا جو جاہل صاحب ہے نا، وہ جواب دینا شروع کرے گا، وہ بتانا شروع کرے گا، یہ مسئلہ یہ ہے، ہم نے یہ سنا تھا، یہ ہم نے کہیں سنا تھا۔ یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت معلوم ہوتا، تحقیق ہوتی تو جواب دیتے، ورنہ خاموش رہ جاتے۔ اور یاد رکھیں، ہر مسئلے کا جواب ہر ایک کو معلوم ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سب کچھ جانتا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کوئی چیز اگر نہ معلوم ہو تو خاموش رہ جائیں، کہیں کہ پوچھ کر بتاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ یہ فوراً جواب دے دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات بالکل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ کوئی شخص مسئلہ پوچھتا، معلوم ہوتا تو جواب دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی، فیاض، کسی کے آگے حاجت نہ لے جاتے۔ اہل دنیا سے احتراز تھا، دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے، جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے اور مال کی طرح علم کے صرف کرنے میں فیاض تھے، یعنی جیسے مال وہ خرچ کرتے تھے ویسے علم میں بھی مخالط نہیں کرتے، علم کو بھی اسی طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔ عام نگاہوں میں یہ باتیں چندہ اوقات نہیں رکھتی، لیکن روحانی اور صاف کے نقطہ شناس اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں کس قدر سادہ اور آسان ہے، دراصل اسی قدر مشکل اور اسی قدر قابل قدر بھی اسی طرح ہے۔ عزیزان محترم، ہم جب ان کے اخلاق کا مطالعہ میں کر رہا تھا رات سے ہی، اور مختلف کتابوں کو ہم نے دیکھا تو بے شمار واقعات بڑے زبردست ملے ہیں۔ اس زمانہ تھا وہ کہ بادشاہوں کے دربار سے بڑے بڑے علماء اور فقہا کو اعزاز و اکرام ملا کرتا تھا، لیکن اور یقیناً ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کی جا سکتی کہ جو بادشاہوں کے دربار سے کچھ لیا کرتے تھے یا تحفہ قبول کیا کرتے تھے اور وظیفہ حاصل کیا کرتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ تھی کہ وہ کسی بادشاہ، کسی خلیفہ، کسی امیر کے دربار کا کوئی وظیفہ، کوئی انعام، کوئی اعزاز وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس بے تعلقی کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ امر حق کے اظہار میں کسی قسم کا باک نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج ہو، کتنا ہی جو ہے وہ بااثر ہو، صاحب علم و فضل ہو، لیکن اگر کسی کی مروت ساتھ ہوتی ہے، کسی کی مہربانی کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زبان پر کہیں نہ کہیں مروت کے تالے لگ جاتے ہیں۔ جناب اقبال نے اپنے ایک شعر میں اسی کو کہا ہے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ چنانچہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ کر کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے اور انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ الحمدللہ اللہ نے اس قدر انہیں نوازا تھا، اس قدر نوازا تھا کہ وہ خود دوسروں کو عطا کیا کرتے تھے اور بلا غرض حق گوئی کیا کرتے تھے۔ ایک بڑا ہی
سبق آموز واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور کی بیوی تھی، حرہ خاتون نام تھا، اس سے کچھ شکر رنگی ہو گئی، انبن ہو گئی میاں بیوی کے درمیان۔ تو خاتون کی شکایت تھی کہ خلیفہ اول عدل نہیں کرتا، انصاف سے وہ کام نہیں کرتا ہے، بیویوں کے درمیان وہ نکاح تو کر رہا ہے اور لیکن وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ تو منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دو، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا، میں ان کو منصف قرار دیتی ہوں، انہیں بلائیے۔ امام صاحب آئے اور اس کے بعد خاتون پردے کے قریب بیٹھ گئی، اپنے ساری کارروائی اس نے تاکہ وہ دیکھتی رہے۔ تو اب اس نے خلیفہ منصور نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شرع کے روح سے کتنے نکاح، ایک مرد کتنا نکاح کر سکتا ہے؟ آج کچھ مفتی صاحبان بھی ایسے ہیں نا، مولوی صاحبان، جو چار شادیوں کی پوری تبلیغ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک شادی کا گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، آج کے ڈیٹ میں 4 شادی، 2-3 شادی۔ تو کہا یقیناً شرع کے روح سے یہ اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا، اپنے من کی طبیعت کی بات تھی، کہنے لگا سنتی ہو امام صاحب کا جواب؟ پردے سے آواز آئی، ہاں سنا۔ امام صاحب نے اب پھر منصور کی طرف مخاطب ہوئے کہ یقیناً 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل کرنے پر بھی قادر ہو، انصاف کرنے پر بھی جو قادر ہو، ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں ہے۔ خدا خود فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب گھر آئے تو ایک خادم 50,000 درہم کے توڑے لیے ہوئے حاضر ہوا کہ حرہ خاتون نے، خلیفہ کی بیوی نے آپ کے لیے یہ نذر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ روپے پھیر دیے، واپس کر دیے، اسے لے جاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بلا غرض کہا ہے، یہ حق گوئی میں نے کسی لالچ میں اور کسی چیز خواہش میں یہ بات میں نے نہیں کی ہے، بلکہ صرف میں نے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے میں نے بلا غرض یہ بات سامنے رکھ دی ہے۔ یہ ان کی شان تھی۔ اسی طریقے سے آپ اور آگے آئیں گے، فیاضی کا معاملہ، آپ کے تجارت اور اکتساب دولت سے ان کا مقصود زیادہ تر عوام کو فائدہ پہنچانا تھا۔ احباب اور ملنے والے تھے، سب کو روزینے مقرر کر رکھے تھے۔ شیوخ اور محدثین کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا، جو اس سے نفع ہوتا وہ سال کے سال ان لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ آج بہت سے لوگ جو ہے نا، علماء کو، حفاظ کو، قراء کو، دینی کام کرنے والوں کو نذرانہ دینے میں لگتا ہے کہ یہ بیکار ضائع ہو رہا ہے، یہ تو بیکار ہے یار، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، یا فلاں عالم صاحب کو، یا فلاں کوئی مہمان عالم آئے ہیں ان کو بھیجانا یہ ضائع کرنا ہے۔ بھائیو، یہ ضائع کرنا نہیں ہے، لیکن یہ بہترین عبادت ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، اور وہ تمام بڑی بڑی شخصیات جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ دوسروں کے سب سے پہلے اپنے علماء، ائمہ، شیوخ اور بزرگوں کی خدمتوں میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے امام اعظم ابو حنیفہ کے اس میں ہے کہ وہ شیوخ اور محدثین کے لیے تجارت کا ایک حصہ انہوں نے مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو بھی آمدنی ہوگی میں علماء، شیوخ اور محدثین کی خدمت میں اس سے نذرانے پیش کیا کروں گا۔ اور عام معمول تھا کہ گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدتے تو اسی قدر محدثین، علماء کے پاس بھی وہ بھیجوایا کرتے تھے۔ اتفاقیہ کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تو ان کا حال پوچھتے، اور حاجت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے، اس کی حاجت پوری کیا کرتے۔ شاگردوں کے ساتھ جو سلوک تھا میں نے سنا ہی دیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ دریا دلی ایسی کہ ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے، راہ میں ایک شخص ملا جو ان کا مقروض تھا، اس نے ان کو دیکھ کر کے راہ کترا کر چھپنے لگا۔ آپ نے آواز دی، اے فلاں سن، کیا بات ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ آ گیا، کہا حضور میں آپ کا فلاں اتنے دینار اور اتنے درہم کا میں قرض دار ہوں۔ کہا تو میرا مقروض ہے
تو صرف اس مقروض ہونے کی بنیاد پر تو مجھ سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور تو مجھ سے راہ کترا کر دور بھاگتا ہے۔ سن، میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی مرد مومن راہ کاٹ کر مجھ سے نکل جائے۔ جا، جو کچھ تیرا قرض میرے اوپر ہے میں نے سب وہ معاف کر دیا ہے اور تجھے آزاد کر دیا، تاکہ تو مجھ سے کترا کر نہ نکلے، منہ چھپا کر نہ نکلے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کا معاملہ تھا۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر سن کر کے آج کے دور میں بالخصوص اپنے اخلاقیات کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان شخصیات میں سے نہیں ہے کہ جس فنون دار الافتاء میں بیٹھ کر فتوے دیے، درسگاہوں میں بیٹھ کر صرف علمی نکات حل کیے ہیں، صرف مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ جی نہیں، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے پیکر نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اخلاق کو ایک طرف رکھیں، امام اعظم کے اخلاق کو ایک طرف رکھیں، معلوم ہوگا کہ وہی نبوی پرتو ہے اخلاق کا جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات میں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین۔